بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 1400 سال صدیاں گزر گئی، 1000 سال سے کریں امام زمانہ ہیں، لیکن سوال امام زمانہ کے وجود پہ کوئی دلیل بھی رکھی، دلیل راسخ؟ اور اگر ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے زحمت کی، محنت کی، کوئی نماز پڑھی، کوئی دعا پڑھی کہ اس امام کی ہمیں زیارت ہو جائے؟ چلو جاگتے ہوئے نہیں، خواب کے عالم میں زیارت ہو جائے۔ ہم کہیں عالم برزخ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے وہ نمازیں پڑھی، وہ اعمال کرے کہ خواب میں کبھی والد صاحب بھی آ جائیں، کبھی والدہ صاحبہ ہی آ جائیں، تاکہ ہمارا ایمان کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایمان ہے، لیکن جب عین الیقین اور حق الیقین کی منازل کو طے کرتے ہو کہ میں کہوں میں بھی خدا کو مانتا ہوں، لیکن میرا ایمان آیت اللہ خامنئی جتنا مضبوط کیوں نہیں؟ ہمارے بچے بھی تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا عقیدہ اور ایمان شہزادے قاسم کی طرح کیوں نہیں، حضرت علی اکبر کی طرح کیوں نہیں؟ اور ہیں اس زمانے میں ایسے جوان بچے جن کا عقیدہ اتنا راسخ ہے، کیونکہ وہ علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین کی منزل پر آ گئے ہیں۔ ان منازل کو میں نے طے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ 4 مجلسیں سن کے اور میں اس منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ جب تک ان اعمال کو انسان انجام نہ دے، میں اپنے عقیدوں کے لیے کتنا اسٹڈی کرتا ہوں، پھر اسٹڈی کرنے کے بعد اس پہ کتنا پریکٹیکلی عمل کرتا ہوں تاکہ میرا عقیدہ راسخ اور مضبوط اور محکم ہو جائے۔ تو جب تک عقیدوں کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ اب 2 دلیلیں دوں گا وجود مبارک امام زمانہ پہ۔ ایک تو یہ اعتراض ہے، بھائی 1000 سال گزر گئے، ابھی تک آپ کہتے ہو آپ کا امام زندہ ہے، ہاؤ اٹس پاسبل؟ ہم 80 سال 90 سال کے بعد مر جاتے ہیں، اور آپ کہیں کہ مور دین 1000 ایئرز گزر گئے اور ابھی تک امام کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب اگر اعتراض اگر کوئی قرآن پڑھنے والا بندہ کہے تو یہ اعتراض امام پر نہیں ہے، یہ اعتراض خدا کی قدرت پر ہے، کیونکہ وہ خدا خود کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ اور یہ من المحالات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت نوح 900 سال تک زندہ رہے، حضرت آدم 750 سال تک زندہ رہے، اصحاب کہف 350 سال تک زندہ رہے، جناب عزیر 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے۔ تو یہ اعتراض اس پہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہیں، حضرت خضر آج تک زندہ ہیں، حضرت ادریس آج تک زندہ ہیں۔ تو یہ اعتراض اللہ کی قدرت پہ کیا جاتا ہے، امام زمانہ کے وجود پر نہیں ہے۔ لیکن ایک سادہ سی دلیل تاکہ ہر مسلمان ان کو دے سکے، آپ ان کو بول سکتے ہیں جناب یہ بتاؤ کہ شیطان کب سے زندہ ہے؟ ہاں، ہر مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتا ہے۔ بولو یہ ملعون کب سے زندہ ہے؟ کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے تب سے زندہ تھا، اور ابھی تک زندہ ہے، اور قیامت کے دن تک زندہ رہے گا۔ تو کوئی عجیب مسلمان ہو، جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو زندگی نہیں دے سکتا؟ جس نے گمراہی کا ٹھیکہ اٹھایا ہے اسے تا قیامت زندگی دے، اور جس امام نے ہدایت دینی ہے۔ اب جب آپ دلیل دے دو گے تو اس کے بعد کیا بناتے ہیں؟ شبہہ بناتے ہیں۔ شبہہ کیا بنایا؟ کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ کے امام ہیں، لیکن کہ دیکھو ہم بھی کہتے ہیں ملیں گے کب؟ ہم اہل سنت کہتے ہیں جب پیدا ہوں گے تو ہم ملیں گے۔ آپ شیعہ کیا کہتے ہو؟ جب ظہور ہوگا تو پھر ملیں گے۔ کہ دیکھو اب ضد کیسی کہ زندہ ہیں، پردے غیب میں ہیں، ملنا تو دونوں نے بعد میں ہے۔ آپ کہتے ہو ظہور کے بعد، ہم کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد۔ تو کہ پھر دونوں کی سچویشن تو سیم ہے نا، بس فرق یہ ہے ظہور، اور ہمارے یہاں فرق کیا ہے؟ ولادت۔ کہ یہ ضد کیسی کہ وہ زندہ ہے، پردے غیب میں ہے؟ اصلاً ایسے امام کا فائدہ کیا جو پردے غیب میں ہے، جسے تم مل ہی نہیں سکتے، جسے تم مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، جسے تم ہسٹوریکل پرابلمز بول کے سولو نہیں کر سکتے، فقی مسائل امام سے پوچھ نہیں سکتے؟ بس یہ ضد اور رٹ لگائی ہوئی ہے کہ آپ کا امام ہے، پردے غیب میں ہے، پردے غیب میں ہے۔ کیا فائدہ ہے اس امام کا جو پردے غیب میں ہے، جس سے ہم مل نہیں سکتے، جس سے ہم پوچھ نہیں سکتے، جس سے ہم کوئی تبرک لے نہیں سکتے؟ تو آپ بھی یہ کہہ دو جب پیدا ہوں گے تو پھر ملیں گے۔ یہ سلسلہ کہ پردے غیب میں ہیں، پردے غیب میں، اس کا فائدہ نہیں۔ اب ایک شبہہ ہے، جوان سوچے گا، مومن سوچے گا کہ واقعاً جو امام پردے غیب میں ہے لیکن میں اس سے مل نہیں سکتا، مسئلہ سولو نہیں کر سکتا، امام کی ملاقات نہیں کر سکتا، تو واقعاً ایسے امام کے پردے غیب میں رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب اسی میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ
من الشیطان اللعین الرجیم. ترجمہ پڑھیں کہ اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا. اب اس بندے مسلم سے پوچھے جناب آپ نے اس دن خدا نخواستہ اگر شراب پی تو آپ نے گناہ کیوں کیا نشے والا؟ تو کہے گا دیکھیے قصور ہمارا نہیں تھا، شیطان نے گمراہ کر دیا. آپ نے فلاں مومن کی غیبت کیوں کی؟ کہ بھائی قصور ہمارا نہیں تھا، شیطان نے گمراہ کر دیا. آپ فلاں جگہ پہ گندی مووی دیکھنے کیوں گئے؟ کہ کیا کریں دل تو نہیں تھا لیکن شیطان لے کر گیا. آپ نے فلاں مومن کا حق کیوں کھایا؟ کہ بھائی کیا کریں انسان ہیں گمراہ ہو گئے، یہ بدبخت لعین ہے شیطان، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. تو ہم نے پوچھا جناب یہ بتائیے کیا شیطان نے کال کر کے بولا تھا فون پہ کہ جا کے نشہ کرو، جا کے گناہ کرو؟ کوئی فون کال آئی تھی شیطان کی؟ کہ نہیں، فون کال نہیں آئی. شیطان نے کوئی واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا جا کے گناہ کرو؟ کہ نہیں کوئی میسج بھی نہیں آیا. اس بدبخت نے کوئی ای میل کیا تھا آپ کو کہ جا کے گناہ کرو؟ کا کوئی ای میل بھی نہیں آیا. کہ شیطان نے دھکا دیا تھا گناہ کی طرف؟ کہ نہیں کوئی دھکا بھی نہیں دیا. کوئی کان میں آپ کو بولا ہو جا کے گناہ کرو؟ کہ نہیں کان میں بھی نہیں بولا. میں نے کہا عجیب مسلمان ہو، نہ میسج آیا، نہ کال آئی، نہ دھکا دیا، نہ اشارہ دیا، لیکن پھر بھی آپ نے سارے گناہ کس پہ ڈال دیے؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اے خدا اس کے شر سے بچا، کیونکہ یہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. اور مسلمان رمضان میں تو ویسے ہی شیطان کو جیل میں ڈال دیتا ہے. ہاں کہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے. اور آپ بھی ابھی دیکھیں عرب ممالک میں تو شیطان کھلا ہوا ہے. ہاں تو بھائی شیطان کوئی بندھا ہوا نہیں ہوتا، یہ جب چاہے انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گمراہ کر کیسے رہا ہے جبکہ نہ آپ نے سنا، نہ آپ کو میسج آیا، نہ آپ کو فون آیا؟ کہ نہیں قبلہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ لعین نظر نہیں آتا، غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے. تو میں نے کہا عجیب مسلمان ہو، جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے تجھے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب سے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ جب خدا ایک گمراہ کرنے والے کو غیب سے اتنی طاقت دے رہا ہے، اور رہی بات کہ غیب سے ہدایت نہیں ہو سکتی، تو پھر بھائی خدا بھی نظر نہیں آتا. وہ یہدی من یشاء یضل من یشاء. جب وہ نظر نہیں آتا تو پھر ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ ہدایت دینے کے لیے کسی کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. رہی بات کہ غیب میں ہیں اور کوئی ملاقات کر نہیں سکتا. ہمارے یہاں سینکڑوں واقعات ہیں جس میں علماء نے، اتقیاء نے، زہداء نے، صاحبان معرفت نے امام زمانہ کی کیا کی ہے؟ ملاقات کی ہے. مشہور واقعہ ہے عیسیٰ بحرینی کا. اس دن سنایا کہ نہیں سنایا مجھے یاد نہیں ہے. ایک عالم دین تھے، سنایا تھا واقعہ، بولا بحرین کے رہنے والے. تو بحرین کا جو بادشاہ تھا وہ تشیعی شیعوں کے ساتھ بڑا اچھا اس کا برتاؤ تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بحرین میں اکثریت شیعوں کی ہے. بادشاہ تقریباً ہسٹری میں بحرین کے اہل سنت کے رہے ہیں، لیکن یہ بادشاہ اچھا تھا، شیعوں کے ساتھ اس کے مراسم اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا. لیکن اس کا جو وزیر تھا وہ ناصبی، دشمنان اہل بیت اور دشمنان شیعیان اہل بیت تھا. تو بادشاہ بہت فیورزم کرتا تھا شیعوں کی، اور شیعوں کے علماء کا احترام کرتا تھا. تو ایک دن اس کا وزیر آیا بادشاہ کے پاس اور کہا بادشاہ صاحب آپ شیعوں کی بڑی فیورزم کرتے ہیں اور ان کے عقیدوں پہ آپ زیادہ تنقید نہیں کرتے، لیکن آج میں ثابت کروں گا جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ الہی عقیدہ نہیں ہے، اور آپ کو سختی کر کے ان سب کے عقیدوں پہ پابندی ڈالنی چاہیے اور ان کو اسی عقیدے پہ آنا چاہیے جو پوری امت مسلمہ جس عقیدے پر ہے. بادشاہ نے کہا آپ کیسے بول سکتے ہو، بلاؤں شیعہ علماء کو بحث کرو. اب اتنی بار بحث ہو چکی تھی، نتیجہ خیز نہیں تھی. تو کہا نہیں قبلہ اس وقت میں الہی دلیل لایا ہوں، اللہ کی طرف سے دلیل. بادشاہ نے کہا جلدی دکھاؤ. اس نے بادشاہ کے سامنے ایک بہت بڑا انار لا کے رکھا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ذرا آپ انار کو غور سے دیکھیں. بادشاہ نے جب انار کو دیکھا تو اس انار کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں 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 اور علی خلیفۃ اللہ، جو 4 خلفاء ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. بادشاہ نے ادھر دیکھا، بھائی لکھ کر آئے ہو؟ کہ نہیں بادشاہ آپ انار کو دھوئیں. بادشاہ نے انار کو دھویا، وہ نام جا ہی نہیں رہے. قدرتی طور پر
انار کی کھال پہ، اسکن پہ جس طرح کوئی چیز ہیک ہو جاتی ہے، اس طرح قدرتی طور پہ انار پہ نام لکھے ہوئے تھے کہ بادشاہ یہ دیکھیے انار، درخت سے اگا ہوا انار، قدرتی انار، کسی فیکٹری کا نہیں ہے، یہ اللہ کے درخت سے اتارا ہوا انار ہے۔ بادشاہ نے انار کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پانی میں دھویا، سب کچھ کیا، لیکن واقعاً انار کی کھال پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے بھائی، یہ تو معجزہ ہوا اور اللہ نے صحیح عقیدہ امت کو بتا دیا۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا شیعہ مولویوں کو، کہا سارے آ جاؤ۔ جتنے شیعہ علماء تھے، کیا ہوا اچانک بادشاہ نے بلایا کہ ایک ایک تمہارا بڑا عالم آئے گا، بحث و مباحثہ ہونا ہے۔ سارے علماء بادشاہ کے دربار میں آئے۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا انار دو ان شیعہ مولویوں کو۔ شیعہ علماء نے انار دیا، کہا پڑھو کیا لکھا ہے، کہا لا الہ الا اللہ، پہلا دوسرا تیسرا، اور علی ابن ابی طالب خلیفۃ اللہ۔ ایک مولوی نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے عالم کو دیا، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پانی میں دھوئیں، سارے پریشان۔ بادشاہ نے کہا دیکھو انار درخت سے آیا ہے، یہ نہیں کہ وزیر کی فیکٹری سے آیا ہو، درخت اللہ کا، انار قدرتی طور پر، اور اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو پوری امت مسلمہ اس عقیدے کو مانتی ہے۔ اور تم شیعوں کا عقیدہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہے، یہاں کا فصل ہے ہی نہیں، یہاں وہی عقیدہ ہے جو پوری امت کا ہے اور انار پر ہے۔ اب شیعہ علماء پریشان کریں تو کیا کریں؟ حدیث کی بات ہوتی تو جواب میں حدیث لاتے، قرآن کی بات ہوتی تو قرآن کی آیت لاتے، ہسٹری کی بات ہوتی تو ہسٹری کی بک لاتے، لیکن ایک انار قدرتی طور پر اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا کیا کر سکتے ہو؟ کہ کوئی بچڑا اگر پیدا ہو اور اس کی کھال پہ کچھ لکھا ہوا ہو تو یہ تو ایک طرح سے قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو شیعہ علماء نے کہا قبلہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، انار ہم نے دیکھا ہے، بات سچی ہے، انار پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے 3 دن کی مہلت چاہتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کوئی جواب لائے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں لائے تو سمعاً وطاعتا، جو آپ بولیں گے اس پہ ہم تعمیل کریں گے۔ سارے شیعہ علماء اٹھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اب کیا کریں؟ ایک مرتبہ مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں حل کر دیتا ہوں، قرآن کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، دلائل عقلانی کی بات ہو، ہسٹری کی بات ہو، بحث مناظرہ ہو، مجادلہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ علماء نے کہا یہ بات ہم سے خارج ہے، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے، کہ اپنے آپس میں سب سے زیادہ متقی مولوی نکالو۔ 3 علماء کو چنا گیا کہ ہم میں سے ڈیلی ایک جائے گا صحرا میں، جا کے دعا مانگے گا اور امام زمانہ سے التجا کرے گا، اور جس سے امام زمانہ سے جواب ملا وہ بادشاہ کو جا کر دیں گے۔ پہلا عالم گیا پوری رات روتا رہا، صبح ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسرا عالم گیا پوری رات روتا رہا، دعا کرتا رہا، ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسرا عالم گیا جس کا نام عیسیٰ بحرینی تھا، کہتے پوری رات دعا کرتا رہا، یہاں کے صبح کی اذان کا وقت ہوا، اب مایوس ہو گیا کہ بس امام زمانہ نے ملاقات نہیں کروائی، بس یہ جملے نکالے کہ مولا یہ مکتب بھی آپ کا تھا، یہ مذہب بھی آپ کا تھا، جہاں تک ہم سنبھال سکے ہم نے اس کو سنبھالا، مولا اگر کوئی جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنے عقیدوں سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ ظلم کر کے اسی عقیدے پہ لائے گا۔ کہتے ہیں یہ رو کے سجدے سے سر ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، عیسیٰ بحرینی گھبراؤ نہیں، تمہارا امام زندہ ہے۔ کہتے ہیں مڑ کے امام زمانہ کے چہرے کو دیکھا، مولا کے قدموں پہ گرے، 10 بوسی کی، رو کر عرض کی امام زمانہ 3 دن سے ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں مولا، اب تو بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی، مولا آتے آتے اتنی دیر کیوں کر دی؟ آغا عیسیٰ بحرینی کہتے امام زمانہ نے جملے فرمائے، عیسیٰ بحرینی 3 دن کی مہلت بھی تم نے مانگی تھی، اگر اسی وقت مدد کے لیے یقین کے ساتھ بلاتے تو ہم تمہاری مدد کے لیے کیا ہو جاتے؟ حاضر ہو جاتے۔ کہ مولا بتائیے، امام نے سارا اسے سمجھا دیا، عیسیٰ بحرینی اس طرح بادشاہ کے پاس جانا، اور یہ ساری ترتیب ہے، خوشی کے عالم میں سارے علماء آئے بادشاہ کے پاس، قبلہ جواب لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جواب دو، کیا جواب ہے؟ کہ جواب ہمارے پاس یہاں نہیں ہے، وزیر کے گھر میں ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر کے گھر میں کیوں؟ کہ جواب ہم وہاں دیں گے، لینا ہے تو آپ لے لیں ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وزیر کے گھر میں پہلے عیسیٰ بحرینی کا میں جاؤں گا، وزیر نہیں جائے گا۔ وزیر پریشان ہو گیا، قبلہ جواب دینا ہے تو یہاں دیں، میرے گھر میں آ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ جائے گا تو جواب نہیں دیں گے،
گھر اس کا ہے لیکن پہلے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا وزیر مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں جواب چاہیے تھا، یہ جواب لے کر آئے ہیں۔ وزیر خاموش ہو گیا، وزیر کے گھر پہ گئے، عیسیٰ بحرینی وزیر کے گھر میں داخل ہوا، سیڑھیوں سے اوپر گیا، دائیں طرف گیا، وزیر کے گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر ایک الماڑی تھی، الماڑی کے اندر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑے کے اندر ایک برتن پڑا ہوا تھا، اس نے وہ سارا اٹھایا۔ اب وزیر پریشان، گھر میرا ہے، اسے کیسے پتا کہ میرے گھر میں کمرہ کہاں ہے، میرے گھر میں الماڑی کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں اٹھاتا ہوا لے کر آیا، اور اس کپڑے کے اندر سے اس نے ایک برتن نکالا۔ کہ بادشاہ سلامت، جواب یہ برتن ہے۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں، کہ ذرا برتن کے اندر دیکھیے۔ ایک برتن کے اندر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ فلاں اور فلاں اور فلاں خلیفۃ اللہ۔ کہ بادشاہ سلامت یہ 2 برتن ہیں، برتن کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ انار جب چھوٹا تھا اس وزیر نے یہ برتن انار کے اوپر باندھ دیا، اور انار جیسے بڑا ہوتا گیا تو جو برتن کے اندر لکھا ہوا تھا وہ انار کی کھال پر ہیک ہو گیا۔ تو کہ بادشاہ سلامت برتنوں والے عقیدے اور ہیں، اللہ والے عقیدے اور ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گئے، عیسیٰ بحرینی تجھے اس کے گھر کا کیسے پتا چلا، برتن کا کیسے پتا چلا، تجھے اس کے شیطانی دماغ کا کیسے پتا چلا؟ کہا یہ ہمیں اس نے بتایا، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جن کا امام مردہ نہیں ہے بلکہ امام زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔